السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ان کا اختتام ہو چکا، اور ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک کیوں آیا تھا. ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد ہم اس کو اتنی جلدی بھلا بیٹھیں. رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور تقوی کی تعریف ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں اپنے اس پروگرام کے اندر کہ تقوی ہوتا ہے گناہوں سے بچ جانا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان اس لیے دیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی استطاعت پیدا ہو جائے، so that you develop that capability, that strength to stop yourself from sinning. اس لیے رمضان آیا تھا. رمضان المبارک کے روزے، اس کا پورا سیٹ اپ، اس کا پورا انوائرمنٹ، جنت کے دروازے کھل جانا، جہنم کے دروازے بند ہو جانا، شیاطین جو باغی شیاطین ہیں وہ قید ہو جانا، فرشتوں کا اترنا، فرشتوں کا ندا دینا، لوگوں کو انکریج کرنا، پورا ایک ماحول کا بن جانا، صبح سے لے کر رات تک کھانا پینا، جنسی خواہشات سے رک جانا وغیرہ وغیرہ. یہ پورے کا پورا جو سیٹ اپ تھا، یہ پوری ایک جو ورک شاپ تھی، وہ اس لیے تھی تاکہ ہم اپنے اندر وہ ایک روحانی طاقت پیدا کر سکیں، وہ ایک اسپریچول اسٹرینتھ پیدا کر سکیں، جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچ سکیں. دیٹ واز دا ہول پوائنٹ، کہ ہمارے اندر وہ روحانی طاقت پیدا ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نافرمانی سے ہم بچ جائیں. کیونکہ اصل مقصود تو یہی ہے کہ اپنے اندر وہ اسٹرینتھ پیدا کی جائے. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ بائی دا وے گناہ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے خلاف کرنا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو حکم دیا اس کے خلاف کرنا، اس کو گناہ کہتے ہیں. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا. گناہوں میں لذت ہوتی ہے. انسان بے حیائی کی چیز دیکھتا ہے تو اس کو اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ اس کو ایک لذت آ رہی ہوتی ہے اس میں، although وہ بہت وقتی ہوتی ہے، بہت ٹیمپرری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کا ڈکلائن آتا ہے تو بہت خطرناک ڈکلائن آتا ہے. وہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، اس کو محسوس کرے یا نہ کرے. اور اکثر لوگ کرتے ہیں. بائی دا وے لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ نشہ جب کرتا ہے انسان تو اس کو ایک ہائی فیل ہوتا ہے، اس کو ایک بہت اچھا فیل ہوتا ہے. لیکن جب نشہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ایک ڈکلائن آتا ہے، ایک ڈپ آتا ہے، ایک ٹوٹتا ہے انسان. اور اسی کو بچانے کے لیے اور اسی سے بچنے کے لیے انسان دوبارہ نشہ کرتا ہے، اور پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے، ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس سے. اسی لیے انسان گناہ کرتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے. زبان کے گناہ کر رہا ہے، لوگوں کی باتیں کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، گوسپنگ کر رہا ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس کو مزہ آ رہا ہے باتیں کرنے میں. اسی طریقے سے کان کا گناہ ہے، انسان کے شرمگاہ کا گناہ ہے، اس کو وقتی طور پہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو انسان اپنے نفس کے مزے کی خاطر اللہ کے احکام کو توڑتا ہے. جیسے امیجن کہ اللہ کا حکم، جس نے ہم کو بنایا، جس کے پاس سے ہم آئے، جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں بنایا، آؤٹ آف نو ویئر بنایا، اتنا کمپلیکس انسان بنایا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پالا، پھر انسان کی دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، پھر ماں کے سینے میں غذا ہمارے لیے جاری کر دی. ہم اتنے سے معصوم سے کمزور سے تھے، اللہ نے وہاں سے ہم کو بڑا کیا اور ایک طاقتور انسان بنایا. انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھی بھول جاتا ہے اس کو اپنے رب کے پاس واپس بھی جانا ہے، اور جو اس نے اس زندگی میں کیا اس سب کا حساب کتاب بھی دینا ہے. یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کو ہر چیز کا حساب کتاب بھی دینا ہے. He is responsible for every single act that he has done and every single word that he has spoken. ہر عمل جو کیا اور ہر بات جو اس نے منہ سے نکالی، زبان سے نکالی، اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ بڑے مکرم فرشتے ہیں، کاتب ہیں، لکھنے والے ہیں، اور جو بھی تم کرتے ہو وہ تو اس کو جانتے ہیں، تو تم بولتے ہو اس کو جانتے ہیں.
وہ اس کو لکھ لیتے ہیں. ایک نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے, ایک صحیفہ تیار ہو رہا ہے, ایک بک آف ڈیڈز تیار ہو رہی ہے, اور قیامت کے دن پیش ہوگی. اس کے بیس کے اوپر مجھے یا جنت ہے اور اللہ نہ کرے جہنم ہے. انسان بھول ہی جاتا ہے. نفس کی خواہشات اس کو اتنا قابو کر لیتی ہیں کہ اتنے بڑے سیٹ اپ کو انسان بھول جاتا ہے. امیجن. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دھوکے کا سامان کہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. انسان اس گلٹر, اس گلیمر میں بھول جاتا ہے کہ واٹس دا بگر پرپز آف مائی لائف, کہ میری زندگی میں کرنا کیا ہے, میرا مقصد زندگی ہے کیا, کہاں سے آیا ہوں, کہاں جا رہا ہوں. بھول جاتا ہے انسان بالکل. اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے نفس کی خواہشات, اور اس پہ چیری آن دا ٹاپ شیطان کے وساوس. شیطان ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور نفس تو آلریڈی آؤٹ آف کنٹرول ہے, وہ اور پرووک ہو جاتا ہے اور بھڑک جاتا ہے, اور ایک تو انٹرنل پریشر کریٹ ہو رہا ہے انسان کے اندر سے نفس کی خواہشات کا, اوپر سے باہر سے انکریجمنٹ بھی مل گئی شیطان کے وسوسے سے, انسان اور بھول جاتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائی, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. تمہیں دنیا کی زندگی بھی دھوکے میں نہ ڈالے, اور تو سب سے بڑا دھوکے باز یعنی شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہیں. تو یہ دونوں کا جو کمبینیشن ہے اتنا ڈیڈلی کمبینیشن ہے. اندر نفس کی خواہشات, باہر شیطان کے وساوس, یہ جب مل جاتے ہیں تو انسان کی تباہی, ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتے ہیں اس کو. تو ایک رمضان کا مہینہ آیا تھا اس نفس پہ قابو کرنے کے لیے, کیونکہ ایک دفعہ آپ اپنے نفس کی خواہشات کو قابو کر لیں, کنٹرول کر لیں. ختم کرنے کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائے جس کو کہ میں لے کر آیا ہوں, او کما قال. یعنی خواہشات کو کنٹرول کرو, اس کو اس کے تابع کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. کھاؤ حلال کھاؤ, پیو حلال پیو, ہے نا. حرام مت کھاؤ, سوچ سمجھ کے کھاؤ, ذبیحہ ہے کہ نہیں ہے یہ سوچو, اللہ کا نام لیا گیا اس کے اوپر کہ نہیں لیا گیا یہ سوچو, باقی ایز سچ پروڈکٹ ہے وہ حلال ہو, خنزیر نہ ہو اس کے اندر, وغیرہ وغیرہ. پیو, شراب مت پیو, حرام چیزیں مت پیو, نشہ آور چیزیں مت پیو. شادی کرو, آؤٹ آف میرج ریلیشن شپس نہ رکھو, ایکسٹرا میرٹل افیئرس نہ رکھو. کوئی اگر تمہیں پسند ہے, لڑکی ہے پسند ہے, لڑکی کو لڑکا پسند ہے, شادی کر لو, شادی کر کے زندگی گزارو, اور اس کے اندر بھی حلال طریقے سے, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے اس ریلیشن شپ کو رکھنے کو کہا ہے ان باؤنڈس کے اندر رہو. خواہشات پوری کرو اپنے نفس کی, اللہ نے خواہشات رکھی ہوئی ہیں, لیکن اس کو کنٹرول کرو. اٹس آل اباؤٹ کنٹرولنگ یور نفس. تو یہ جو پورا سیٹ اپ تھا رمضان المبارک کا, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ اپ ڈیزائن کر کے ہم کو دیا کہ ہم اپنے نفس کو قابو کر لیں, اس کو کنٹرول کر لیں. بھوک لگی ہے دوپہر کو نہیں کھانا, میں کنٹرول کر رہا ہوں اپنے آپ کو. بہت دل چاہ رہا ہے پی لوں, پیاس لگی ہے لیکن نہیں پینا, کنٹرول کرو اپنے آپ کو. دل چاہ رہا سارا دن لیٹا رہا ہوں, سوتا رہا ہوں. کام تو کرنے ہیں. رمضان صبح اگر ارلی بریکفاسٹ کر لیا تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ انسان سارا دن کام ہی کوئی نہ کرے. عجیب لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے رمضان میں, سارا دن سوتے رہتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ سونا, اٹس ناٹ اباؤٹ لیزی ہونا, اٹس اباؤٹ کام کرنا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے. ایک ایکسرسائز ہے. جس طرح جم میں جاتے ہیں کچھ لوگ, ایکسرسائز کرتے ہیں, فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں, تو انسان اپنے ایک انڈیورنس پیدا کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر ایک طاقت پیدا کر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. اس میں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ. جب وہ وزن اٹھاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. جب اس ایکسرسائز کے پروسیس میں ہوتا ہے تو اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا انیشلی. آسان کام ہے کوئی اپنے آپ کو 1 گھنٹہ ٹریڈ مل پہ واک کرانا یا ویٹس اٹھانا یا پھر باقی ایکسرسائزز کرنا, بڑا مشکل کام ہے انیشلی. لیکن جب انسان کے اندر اسٹرینتھ پیدا ہو جاتی ہے تو جو جم جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد ان کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو نفس کے اوپر قابو ہے یہ ایک ایکسرسائز ہے. شروع میں تو بالکل مزہ نہیں آتا, لیکن جب انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس کو اس میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے.
بلکہ اس کو غلط چیز دیکھنے میں، اموڈسٹ چیز دیکھنے میں برا لگتا ہے. ہی فیل سو بیڈ اباؤٹ اٹ. اس کو نظر بھی پڑتی ہے کسی غلط چیز کے اوپر، اسے کہتے ہیں اس سے وہ دور بھاگتا ہے، جھوٹ سے دور بھاگتا ہے، غیبت سے دور بھاگتا ہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی کرنے سے دور بھاگتا ہے. اگر اس سے غلطی سے کسی کے لیے کوئی برے الفاظ نکل گئے، کوئی بد اخلاقی ہو گئی، تو بعد میں اس کو اپنا آپ ہی برا فیل ہوتا رہتا ہے. استغفار بھی کرتا ہے، اس سے معافی بھی مانگے گا، معاف کر دو، میرے سے غلطی ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تو اینی وے یہ رمضان اس لیے آیا تھا کہ رمضان ہمیں وہ صلاحیت دے دے، وہ طاقت دے دے، وہ ہمت دے دے، وہ روحانی طاقت دے دے کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر پائے، قابو کر پائے، غصہ قابو کر پائے، نظر قابو کر پائے، زبان قابو کر پائے، انسان اپنی سیکشول ڈیزائرز کو قابو کر پائے، اس کو ودن لمٹس لے کے آئے، شریعت کی حدود کے اندر لے کر آئے. تو اس میسج کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہماری ایکسرسائز تھی، اس مقصد کے لیے رمضان آیا تھا، یہ میں نے اس رمضان المبارک میں اچیو کیا تھا، اور جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں اس کو اب میں کنٹینیو کروں. وہ جو ایکسرسائز میں نے شروع کی تھی اس ایکسرسائز کو میں کنٹینیو کروں، اور میک شور کروں کہ جو میرا مقصد زندگی ہے، تقوی کا حصول، جو مجھ کو انشاءاللہ جنت میں لے کر جائے گا، اس پہ کام کرتا رہوں. رمضان نے ہماری ایک بیس بلڈ اپ کی تھی، ایک فاؤنڈیشن بلڈ اپ کی تھی. رمضان نے ہمیں ایک بنیاد ڈال کر دی ہے اسپریچول ایکسرسائز کی. اسپریچول ایکسرسائز کو جاری رکھنا ہے. انسان ایک یہ اگر انالوجی فالو کریں، جم جائیں، ایک مہینہ بہت محنت کریں، اپنے مسلس کو ٹون اپ کریں، طاقت اسٹرینتھ بلڈ اپ کریں، بہت اچھا فیل کر رہے ہیں، لیکن اب چھوڑ دیں اپنے آپ کو، اس کے بعد جنک کھانا شروع کر دیں، لیزی ہو جائیں، ایکسرسائز چھوڑ دیں، تو اب 2 مہینے کے اندر انسان پھر اس کے مسلس لوز ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کی شیپ ڈی شیپ ہو جائے، پیٹ نکل آئے، برا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کو. خاص طور پہ جو فٹ اور ہیلتھی لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ ایسی سچویشن آتی ہے تو برا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ 1 2 3 مہینے یا 1 مہینہ چلیں، اس ایگزامپل میں رمضان کی لے رہے ہیں، فزیکل ایکسرسائز کرے زبردست، اور اس کے بعد اگر تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو ٹون اپ ہی رکھے، اپنے تھوڑا تھوڑا ایکسرسائز کرتا رہے، اتنی جو ایکسٹریم ایکسرسائز ہے اتنی نہ بھی کرے، لیکن تھوڑا تھوڑا کرتا رہے، تو انسان کے مسلس ٹونڈ اپ رہتے ہیں، اس کو فریش، وہ اپنے آپ کو فریش فیل کرتا رہتا ہے، اچھا فیل کرتا رہتا ہے. یہ کام کرنا ہے، سارا سال کرنا ہے، انٹل کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ رمضان آئے. پلیز رمضان کا مطلب جانیں، سمجھیں، مقصد سمجھیں. وہی اللہ ہے جو رمضان میں ہمارا رب تھا، وہی اللہ شوال میں ہمارا رب ہے، وہی اللہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، سارے مہینوں میں ہمارا رب رہے گا. اسی رب کے پاس ہم کو واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے زندگی میں جو کچھ کیا اس کا حساب دینا ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی فیلنگ بیڈ اباؤٹ آور سیلوز ایٹ دیٹ ٹائم. ہمیں اپنے آپ کو ایسا نہ ہو کہ جب موت کا وقت آئے یا قیامت کے دن اٹھائے جائیں تو جیسے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان، کچھ لوگ حسرت کریں گے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی آگے والی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، کاش میں نے کچھ سیونگز کی ہوتی، کاش میں نے کچھ اعمال بھیجے ہوتے. علمت نفس ما قدمت و اخرت. اس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا، وہ لاسٹ اپرچونٹیز کون سی تھی جو میں زندگی میں استعمال کر سکتا تھا. علمت نفس ما احضرت. انسان کو پتہ چل جائے گا اس دن کہ اس کے پاس کیا ہے. تو پلیز ہم اس میسج کو یاد رکھیں. رمضان، پوسٹ رمضان انشاءاللہ محنت کریں، اپنی فکر کریں، اور انشاءاللہ العزیز سارے سال ہم اپنے جو رمضان میں ہم نے فائدہ اٹھایا روحانی، اس کو ریفریشڈ بھی رکھیں، اس کو ٹونڈ اپ بھی رکھیں. انشاءاللہ اچھے اعمال کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، غلطی ہو جائے استغفار کریں، معافی مانگیں اللہ سے. انشاءاللہ یہ میرے لیے بھی میسج ہے، اللہ کرے ہم سب کو یہ میسج
یاد رہے، سارا سال یاد رہے۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک سوال تو کسی نے پوچھا کہ میں رمضان میں بیمار ہو گیا تھا اور میں نے اس وقت تو روزے نہیں رکھے، میں نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن اب ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں روزے کبھی بھی نہ رکھ سکوں، کیونکہ بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دن میں بھی دوا لینی پڑتی ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ میں روزہ کبھی بھی نہ رکھوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بالکل روزہ نہ رکھ سکے، ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ اب روزہ رکھنے کی آپ امید چھوڑ دیں، کیونکہ یہ آپ کو ایک ٹرمینل ایلنس ہو چکی ہے، آپ کو یہ مستقل بیماری ہے اور اس میں آپ کو ہمیشہ کچھ تھوڑی دیر بعد کچھ کھانا پڑے گا، یا آپ کو دن میں بھی دوائی لینی پڑے گی، ہر 4 گھنٹے بعد کوئی دوائی لینی پڑے گی مثال کے طور پہ، اور یہ ساری عمر کے لیے ہوگا۔ تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں، کہ یہ بندہ بوڑھا ہو گیا ہے اور ایسا بوڑھاپا جو اب کبھی جائے گا نہیں، یعنی انسان کمزور پڑ گیا ہے جسمانی اعتبار سے کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ اپنے جو روزے ہیں اس کا فدیہ دے دے، تو ہر جو اس کا روزہ چھوٹا ہے اس کے بدلے میں فدیہ دے دے، اور فدیہ بیسکلی 2 مسکینوں کو کھانا ایک اوسط درجے کا ایوریج کھانا کھلانا ہے۔ تو اپنے علاقے کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ اوسط درجے کا کھانا کیا ہوگا، اپنے لوکل فقہا سے آپ معلوم کر لیجئے، لیکن یہی اس کا ایک کمپنسیشن ہے۔ اور ہر سال اللہ آپ کو زندگی دیں تو ہر سال جب بھی روزے آئیں، اور اگر ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اب آپ روزے نہیں رکھ سکتے کبھی بھی، تو آپ ہر سال ان روزوں کی کا فدیہ دے دیجئے۔ لیکن یہ صرف اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو کہ شیخ فانی ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، زندگی میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر کسی کے بارے میں ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ آپ 1 سال تک دوائی کھائیں گے، پھر آپ انشاءاللہ ہوپ فلی ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ بندہ اس تعریف میں نہیں آتا ہے۔ اس بندے کو انتظار کرنا چاہیے 1 سال تک، اور جب 1 سال گزر جائے، یا جتنا عرصہ بھی ڈاکٹرز کہیں کہ آپ اتنا عرصہ دوائی لے لیں، 6 مہینے، 8 مہینے، 1 سال، تو جب آپ اتنا عرصہ دوائی لینے کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے، ٹھیک ہو جائیں، تو اس کے بعد یہ جو روزے آپ کے چھٹ گئے ہیں ان کی قضا کرنا لازم ہے۔ تو یہ صرف جو بات میں نے فدیہ والی کی ہے کہ اس کے لیے ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اب آپ امید نہ رکھیں کہ آپ روزہ رکھ سکیں گے، کیونکہ آپ کو سارا دن تھوڑا کر کے کھانا لازم ہے، آپ کو ایسی بیماری ہے، ورنہ آپ کی یہ بیماری ٹریگر کر جائے گی، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، یا خدا نخواستہ کسی اور چیز کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو ہوپفلی یہ سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا، اور مجھ کو معلوم ہے کہ ان کے کئی روزے رہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس کی فکر نہیں کی، اور اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا میں ان کی چھوڑی ہوئی دولت سے، یعنی ان کی وراثت کے مال سے، کیا میں ان کے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دے دوں؟ دیکھیں، روزوں کا فدیہ انسان خود دیتا ہے، یا اگر وہ خود نہ دے زندگی میں اور اس کو موت کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں، ایسی بیماری ہو جائے، اس کو لگے کہ اب میں نہیں بچ سکتا، تو وہ وصیت کر سکتا ہے اپنے 1/3 مال سے، 1/3 مال سے، کہ میرے 1/3 مال سے میرے اتنے روزوں کا فدیہ میرے مرنے کے بعد میرے اس مال سے دے دینا، اتنے روزے میرے چھوٹے ہیں اور اس کا اتنا فدیہ بنتا ہے، تو میرے 1/3 مال سے میری جو اولاد ہے یا جو بھی ورثاء وہ چھوڑ کے جائیں، وہ میرے 1/3 مال سے میرے اتنے روزوں کا فدیہ دے دیں۔ تب تو ان کے ورثاء پر یہ لازم ہوگا کہ وہ ان کی وراثت میں سے، ان کے ترکے میں سے، ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/3 میں سے، 1/3 میں سے ان کی جو وصیت کے مطابق ان کے جو روزوں کی فدیہ ہیں جو انہوں نے وصیت کی ہے اس میں سے دیں، ان پہ لازم ہے۔ لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں کی
اور ان کو کوئی خیال بھی نہیں تھا، تو اور انہوں نے کوئی 1/3 کی اور وصیت بھی نہیں کی. فار ایگزامپل یہ نہیں کہا میرے مرنے کے بعد میرے 1/3 مال کو کسی مسجد میں لگا دیں یا کسی اسلامک انسٹیٹیوٹ میں لگا دیں یا کسی اور یتیم خانے میں لگا دیں، واٹ ایور. انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی. تو یہ سارے کا سارا مال یہ ورثاء کا حق ہے. جتنے بھی ورثاء ہیں یہ ان کا حق ہے. اور پہلی بات پلیز یہ بہت سیریس معاملہ ہے وراثت کی تقسیم کا. میک شور کریں کہ کوئی شخص اس میں کوتاہی نیگلیگنس نہ برتے، کیونکہ شدید وعید آئی ہے قرآن کے اندر ان لوگوں کے لیے جو وراثت کا مال کھا جاتے ہیں اور وراثت کا مال تقسیم نہیں کرتے. بہت سخت وعید ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم وراثت کا سارے کا سارا مال کھا جاتے ہو، تمہیں مال کی اتنی شدید محبت ہے. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اس قیامت کے دن کا یاد کرایا گیا ہے کہ جب تمہارا رب آئے گا، تمہارا حساب لیا جائے گا، فرشتے صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے، جہنم کو لایا جائے گا. اس دن انسان کو سمجھ میں آئے گی. اور اللہ فرماتے ہیں اب سمجھنے کا کیا فائدہ، وراثت کا مال کھا گئے سارا. تو اینی وے یہ ورثاء کا حق ہے. اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تو ان کی وراثت کے مال سے ہم ان کے روزوں کا فدیہ نہیں دے سکتے. پہلی تو انہوں نے وصیت ہی نہیں کی. نمبر 2 کہ یہ ورثاء کا مال ہے تو ان کا حق ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سارے ورثاء مل جائیں. مثال کے طور پہ ان کی اولاد ہے اور باقی جو ورثاء ہیں میں بھی ان کے والدین بھی حیات ہیں، ان کی بیوی بھی حیات ہے. سارے ورثاء اگر مل کر متفقہ فیصلہ کریں اجماعی طور پہ، نو ڈفرینس اوپینین، کہ ہاں ہمارے یہ جو جن کا انتقال ہوا ہے، ہمارے والد کا، ہمارے شوہر کا، ہمارے بیٹے کا، جو بھی اس کے روزے رہتے تھے، تو ہم مل کر اس میں سے پہلے ان کے روزوں کا فدیہ دے دیں گے، باقی جو بچے کا ہم تقسیم کر لیں گے. سب کا متفقہ فیصلہ ہو، ایک بھی اختلاف رائے نہ ہو، تب یہ کیا جا سکتا ہے. اصل میں کیا ہو رہا ہے، سارے لوگ اپنا اپنا حصہ چھوڑ رہے ہیں اپنی رضامندی سے. تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر بھی فقہاء نے ایک بات دیکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے وصیت نہیں کی تھی تو اللہ سے امید کر سکتے ہیں ہم کہ یہ ان کے روزوں کا فدیہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کو تو کوئی کنسرن ہی نہیں تھا. یہ تو بعد میں ورثاء کو کنسرن ہو رہا ہے. لیکن ہم ایصال ثواب کی نیت سے ہم یہ فدیہ دے دیتے ہیں ان کے چھوٹے ہوئے روزوں کا، اور اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ان کے روزوں کی کمپنسیشن ہو جائے گی جو انہوں نے نہیں رکھے. اللہ سے امید ہے. لیکن اصل کنسرن تو اس انسان کا خود ہوتا ہے جس نے روزے چھوڑے، جس نے نمازیں چھوڑی، کہ میں کیا کروں اپنی ان چھوٹے ہوئے روزوں کا، چھوٹی ہوئی نمازوں کا. جو روزے چھوٹ گئے ان کو میں رکھ لوں، یا نہیں رکھ سکتا، بیمار ہو گیا ہوں تو اس کا فدیہ دے دوں، یا نمازیں جو چھوٹ گئی ان کی میں قضا کر لوں، وغیرہ وغیرہ. یہ تو انسان کا اپنا ذاتی کنسرن ہے نا. عبادات تو انسان کی اپنی ہے. عبادت کوئی دوسرا کسی کے بہاف پہ تھوڑی کرتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ جی میں تھکا ہوں تو آپ میرے لیے ظہر کی نماز پڑھ لیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. صرف ایک مالی عبادت واحد عبادت ہے جو کوئی دوسرے کی بہاف پہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ شوہر بیوی کے بہاف پہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. وہ کہتا ہے تمہارے پاس زیور ہے، تمہارے پاس کیش نہیں ہے، چلو میرے پاس کیش ہے، میں تمہاری زکوٰۃ دے دیتا ہوں. یہ کر سکتا ہے. لیکن جو جانی عبادت ہوتی ہے جس میں نماز اور روزہ شامل ہے، تو وہ انسان کوئی کسی کے بہاف پہ نہیں کر سکتا. تو پلیز سب کو فکر کریں. لیکن انشاءاللہ آپ کا کنسرن اپنے والد صاحب کے لیے. اچھا اگر ورثاء نہ مانے پھر کیا کریں؟ تو پھر اگر آپ کے پاس اللہ نے مال دیا، آپ خود ذاتی طور پہ اپنے والد صاحب کے لیے اپنے مال میں سے ان کے روزوں کا فدیہ دے دیں ایصال ثواب کی نیت سے، تو آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. ان اینی وے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کرنے پہ آپ کو اجر ملے گا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ امید رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کہ چونکہ آپ کا کنسرن تھا اور آپ نے ایسا کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کے فدیے کے طور پہ انشاءاللہ اس کو قبول کر کے ان سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی. امید اللہ سے. اللہ سے امید تو اچھی رکھنی چاہیے. اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم سب کو. یہ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے ایک نئے
ٹاپک کے ساتھ اور آپ کے سوالوں کے ساتھ بھی آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@arYdigital.tv پر. تو میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.